بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا عائشۃ لا ازال اجد علم الطعام الذي اکلت فی خیبر، اے عائشہ مجھے جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا، جو گوشت کا ٹکڑا میں نے منہ میں اپنے خیبر میں لیا تھا، اس کی تکلیف آج بھی محسوس ہوتی ہے، مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس وقت مجھے وجدت انقطاع ابحری من ذلك السم، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کا اثر میری شہرک تک پہنچ گیا ہے، مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کا اثر میری شہرک تک پہنچ گیا ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری شہرک کٹی جاتی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری شہرک کٹ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر ہوا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اس وقت تک اس کا اثر بہت زیادہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی شہرک کے کٹنے کا اندیشہ ہے، اتنا زیادہ مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ انی ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر، میں نے جو طعام، میں نے جو کھانا خیبر میں کھایا تھا، اس کا الم، اس کی تکلیف میں آج تک محسوس کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں بالخصوص غزوہ خیبر سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب تک تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کو خیبر کی فتح سے ہمکنار کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی شکل میں بھی خوشی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کی آمد سے بہت زیادہ خوش ہوئے، جس کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں آیا۔ خیبر فتح ہو چکا ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے سنا کہ مال غنیمت کی فراوانی تھی، خیبر ایک بہت ہی زرخیز علاقہ، بہت ہی بڑا علاقہ، بہت زیادہ زرخیز علاقہ۔ اب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مابین خیبر کی زمین کو تقسیم فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم اس طرح فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دو حصے کیے۔
دو حصوں میں ایکول، دو حصوں میں خیبر کو تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جو آدھا خیبر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے منصوبوں کے لیے مختص کیا، اسے تقسیم نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مستقبل میں اگر مسلمانوں کو جنگ کے لیے، مسلمانوں کو اور دوسری ضروریات کے لیے اگر مال کی ضرورت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے خیبر کے اس آدھے حصے کو اس کے لیے ذخیرہ کیا۔ جو آدھا حصہ تھا خیبر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجاہدین کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا۔ اور جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ خیبر کو وہی صحابہ تشریف لائے تھے جو حدیبیہ میں تھے، جو صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے وہی تشریف لائے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جو دوسرا حصہ تھا اس کے 1800 حصے کیے، 1800 حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ 1400 صحابہ کرام تھے حدیبیہ میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام، 1400 سے 1500 سے، جیسے کہ بخاری کی روایات کے ذریعے آپ کو معلوم ہے۔ تو 1400 صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1800 حصے خیبر کے کیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی۔ بخاری شریف میں اس سلسلے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم للراجل سہم وللفرس سہمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کو ایک حصہ دیا۔ پیدل صحابہ جو بھی ہوتے تھے، جو بھی اس جنگ میں جنہوں نے شرکت پیدل کی تھی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ دیا۔ پھر وللفرس سہمین، پھر گھوڑے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے دیے۔ تو حضرت نافع اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کان لرجل فرس فلہ 3 اسہم، اگر کسی ایک آدمی کا، کسی سوار کا، کسی صحابی کے پاس گھوڑا ہے اور وہ گھوڑے کے ساتھ آئے ہیں تو فلہ 3 اسہم، تو اسے 3 حصے ملتے تھے۔ جس کے پاس گھوڑا ہے اسے 3 حصے ملتے تھے۔ اور ان لم یکن لہ فرس، اگر اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا فلہ سہم، تو اسے ایک ہی حصہ ملتا تھا۔ تو جو گھڑ سوار صحابہ تھے، اب گھڑ سوار صحابہ کی اپنی اہمیت ہوتی تھی، گھڑ سوار صحابہ کی اپنی اہمیت، اور ان کا جنگ میں کنٹریبیوشن دوسروں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا، ان کا کنٹریبیوشن جنگوں میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ گھڑ سوار تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے دیے، اور جو صحابہ چلتے ہوئے آئے تھے، جو پیدل آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حصہ دیا۔ تو اس طرح سے 1400 صحابہ اکرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1800 حصے کیے، جس میں سے 200 صحابہ اکرام گھڑ سوار تھے۔ گھڑ سوار 200 صحابہ تھے، تو یہاں پر گئے 600 حصے، 600 حصے یہاں پر گئے، بچے 1200 حصے اور بچے 1200 صحابہ اکرام۔ تو 1200 صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ عطا فرمایا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی۔ گھڑ سوار کو 3 حصے ملتے تھے، اور جو راجل تھے، راجل کا مطلب جو اپنے پیروں پر چل کر آئے تھے، ان کو ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم فرمائی، مال غنیمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پر مبنی تقسیم فرمائی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی حصہ ملا۔ خود اپنے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1800 میں سے ایک حصہ لیا۔ لیکن جیسے کہ فدق کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے بتایا، فدق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصرف والی ملکیت بنی۔ فدق جس طرح پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے آیا، تو وہاں سے اور یہاں سے جو ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور مال فے کا فدق کا حصہ، اور اسی طرح سے بنو نذیر کا بھی مال فے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا۔ اس طرح سے یہاں تمام کی تمام جو پیداوار تھی، ان تمام کے تمام پیداوار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کو سالانہ 100 وسق دیتے تھے۔ 100 وسق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اناج دیا کرتے تھے امہات المؤمنین کو۔ کہاں سے؟ خیبر کا ایک حصہ، فدق کا، اور بنو نذیر کی کھیت و کھلیان جتنے بھی تھے، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سالانہ جو مال آتا تھا، اس سے اللہ کے نبی تمام امہات المؤمنین کو 100 وسق اناج عطا کرتے تھے۔ 100 وسق میں 20 وسق جو کے ہوتے تھے اور 80 وسق کھجوریں ہوتی تھی۔ اس طرح سے صحابیات کو اللہ کے نبی ہر سال مال عطا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی کوانٹٹی میں اناج صحابیات کو ملتا تھا۔ میں نے جیسے آپ کے سامنے بتایا کہ خیبر سے پہلے اور خیبر کے بعد مسلمانوں کی جو مالی صورتحال ہے بالکل مختلف ہے۔ اب تک جو حالات تھے، بہت حالات خراب، اس طرح کے کہ چولہا تک مسلمانوں کے گھروں میں نہیں جلتا تھا، بہت برے حالات تھے اب تک۔ لیکن جیسے خیبر کا معاملہ پیش آیا اور خیبر کی فتوحات ہوئی، تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے مالی آسودگی سے بہرہ مند فرمایا، اور خوب مالی آسودگی مسلمانوں نے دیکھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے، اللہ اکبر،
انفاق فی سبیل اللہ کا کیا معاملہ تھا، بالخصوص امہات المؤمنین کے، کہ سالانہ 100 وسق ملنے کے باوجود، 100 وسق اناج ملنے کے باوجود، سالانہ اتنا سارا اناج ملنے کے باوجود بھی انفاق فی سبیل اللہ کا یہ عالم ہوا کرتا تھا، اور اپنی کنگالی کی بالکل کوئی پرواہ ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی صحابیات کو بعض دفعہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود اتنا مال آ رہا ہے، وہ چاہے تو ذخیرہ اندوزی کر سکتی ہیں، وہ چاہے تو جمع کر رکھ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ یہ کہ صحابیات کو کھانے کے لیے بعض دفعہ مہیا نہیں ہوتا تھا، جو بھی آتا تھا اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا تھا۔ خیبر کے بعد اتنا فراوانی مال کی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے امہات المؤمنین کے گھروں کا وہی حال ہے، وہی غربت ہے، وہی افلاس ہے، وہی تنگی ہے، اتنا مال آنے کے باوجود بھی۔ ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ صحابہ اکرام نے نہیں اپنایا، بالخصوص امہات المؤمنین نے نہیں اپنایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور سنن کی روایات کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے، اور آپ نے بھی اس واقعے کو سنا ہے کہ خیبر کے دن، خیبر جب فتح ہوا، اللہ کے نبی کئی دنوں تک وہاں پر قیام پذیر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مقیم رہے۔ تو اس دوران ایک یہودن جس کا نام زینب بنت حارث ہے، زینب بنت حارث کا شوہر تھا سلام بن مشکم۔ سلام بن مشکم کو چونکہ جہنم رسید کر دیا جا چکا تھا، یہ یہودی تھا، بہت بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، اور اسے قتل کر دیا جا چکا تھا خیبر کی جنگ میں۔ تو اس کی بیوی تھی زینب بنت حارث۔ اس زینب بنت حارث نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا ہدیہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو گوشت کا ہدیہ دیا، اور اس نے تحقیق بھی کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند ہے کہ نہیں۔ جی اللہ کے نبی کو گوشت پسند ہے۔ اللہ کے نبی کو اگر گوشت پسند ہے تو کون سا حصہ پسند ہے؟ جیسے اس سے پہلے بھی بخاری کی حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو دعیت الی ذراء لاجبت، اگر مجھے کوئی ذرا کھانے پر دعوت دے تو میں ضرور دعوت قبول کروں گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی کو بکرے کا جو ذرا ہوا کرتا تھا، جو سامنے کا جو شولڈر کا گوشت تھا، وہ نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو اس نے یہ بھی تحقیق کی تھی، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی ایک بکری پیش کی، بالخصوص جو اس کا ذرا تھا، ذرا میں زہر زیادہ کوانٹٹی میں ڈالا اور جسم کے دوسرے حصوں میں بھی زہر ڈالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا ہدیہ اس یہودن نے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گوشت کا ہدیہ لایا گیا، آپ کے سامنے رکھا گیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس کے علاوہ سنن نبی داؤد کی بھی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ اکرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں ڈالا ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ارفعوا ایدیکم، ارفعوا ایدیکم فانہا اخبرتنی انہا مسمومہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ، فانہا اخبرتنی، اس بکری نے مجھے خبر دی ہے، انہا مسمومہ، کہ وہ زہر آلودہ ہے۔ اس بکری نے مجھے خبر دی ہے، جی صحیح حدیث ہے، اس بکری نے مجھے خبر دی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ جو ہڈی تھی وہاں پر ایک ہڈی نے مجھے خبر دی ہے، انہا مسمومہ، کہ یہ ایک زہر آلودہ ہے، اس بکری نے مجھے خبر دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے یہ اللہ کے نبی کا کیسا معجزہ ہے، سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے، صحیح ترین حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور کیا یہی میں اکثر ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ امت کو اس طرح کے صحیح احادیث کیوں نہیں ملتی ہیں؟ اگر واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور خرق عادت چیزیں، ایسی چیزیں جو سپر نیچرل لگیں، یعنی اس سے لوگوں کو بڑا انٹرسٹ آتا ہے، دلچسپی آتی ہے، اگر ایسی چیزیں سننے سنانے میں بھی اگر آپ کو دلچسپی ہے تو یہ معجزات کیا کم ہے جو بخاری مسلم کے اندر اور سنن کی صحیح ترین روایات کے اندر موجود ہے؟ تو یہاں پر کتنا عجیب معاملہ ہے، ارفعوا ایدیکم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھا لو، فانہا اخبرتنی انہا مسمومہ، اس نے مجھے خبر دی ہے، اس نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ یہ زہر آلودہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے منہ میں لیا تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اگل دیا، لیکن اس اثنا میں حضرت بشر بن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا، انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا حضرت بشر، اور وہ سخت بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گوشت اپنے منہ میں لیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوک دیا، لیکن وہ زہر اتنا پوٹنٹ تھا، اتنا خطرناک تھا کہ اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اثر وہ کر گیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ اثر ضرور ہوا، اتنے تھوڑی ہی دیر میں زبان پر رکھتے ہی اللہ کے نبی کو خبر ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوک دیا، لیکن اس کا اللہ کے نبی علیہ السلام پر کچھ اثر ہوا۔ لیکن حضرت بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے شہادت واقع ہو گئی، حضرت بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 4 سال باقی ہے، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 4 سال باقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سے بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا عائشۃ لا ازال اجد علم الطعام الذي اکلت فی خیبر، اے عائشہ مجھے جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا، جو گوشت کا ٹکڑا میں نے منہ میں اپنے خیبر میں لیا تھا، اس کی تکلیف آج بھی محسوس ہوتی ہے، مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس وقت مجھے وجدت انقطاع ابحری من ذلک السم، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کا اثر میری شہرت تک پہنچ گیا ہے، مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کا اثر میری شہرت تک پہنچ گیا ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری شہرت کٹی جاتی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری شہرت کٹ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر ہوا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اس وقت تک اس کا اثر بہت زیادہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی شہرت کے کٹنے کا اندیشہ ہے، اتنا زیادہ مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ انی ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر، میں نے جو طعام، میں نے جو کھانا خیبر میں کھایا تھا، اس کا علم، اس کی تکلیف میں آج تک محسوس کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأُتِيَ بِهَا، اسے بلایا گیا، اس عورت کو بلایا گیا، تو اس عورت کو بلا کر پوچھا گیا، ما حملکی علی العمل الذی صنعتی، تجھے یہ کام کرنے پر کس نے ابھارا، تجھے یہ زہر دینے پر کس نے ابھارا؟ تو اس عورت نے بڑے دلیرانہ انداز میں فرمایا، ان کنت نبیا لم یضرک، اگر آپ نبی ہوتے تو یہ جس طرح سے اس چیز نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، آپ کو موت اس سے نہیں آئی نعوذ باللہ، تو مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس سے آپ کو نہیں ہوگا کچھ، لیکن ان کنت ملکا ارحت الناس، اور اگر آپ ایک بادشاہ ہوتے تب تو میں لوگوں کو آپ سے آرام پہنچا دیتی، تب تو میں لوگوں کو آپ کی چنگل سے آزاد کرتی اور لوگوں کو آرام پہنچا دیتی، اور چونکہ آپ نبی ہیں اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوا، اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوا، ان کنت نبیا لم یضرک، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ بادشاہ ہوئے تب تو میں لوگوں کو آزاد کرانے والی بن جاؤں گی، اسی غرض سے میں نے آپ کو یہ کیا۔ تو پھر بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فعفا عنہا، اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن جیسے ہی حضرت بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر موصول ہوئی، جیسے ہی ان کے شہادت کا معاملہ سامنے آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر قتل کر دیا، قصاص میں اس یہودن کا قتل کیا گیا، اس طرح سے معاملہ پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر بہت زیادہ تفصیل سے اور بہت زیادہ تعداد میں واقع ہونے والا یہ قصہ ہے۔ اس سے جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ بتایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ آپ دیکھیں گے تو یہی اسباق ہیں جو لینے کے ہیں، ان میں سے یہ سبق عقیدے کا سبق ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً علم الغیب نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ان دا فرسٹ پلیس اللہ کے نبی اسے قبول ہی نہیں کرتے، اور جب اللہ کے نبی کے سامنے وہ زہر آلودہ بکری آتی تبھی اللہ کے نبی اس عورت کو گرفتار کرنے کا حکم دیتے، اور حضرت بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع نہ ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کے ٹکڑے کو جو اس خطرناک زہر والا تھا، زہر آلودہ تھا، اپنے منہ کے اندر نہ لیتے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں تکلیف ہونے والی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب نہیں ہے۔ یہ صحیح ترین روایات کی روشنی میں، اس سے پہلے بھی جتنے بھی روایات ہیں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ جی ہاں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انباء الغیب، جسے انباء الغیب کہہ لیجئے، اظہار الغیب کہہ لیجئے، اطلاع الغیب کہہ لیجئے، یعنی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر مطلع کرتا تھا، غیب کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار کی جاتی تھی، وحی کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی جاتی تھی، اس میں کسی کا کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تمام کی تمام لوگوں کے لیے مسلم یہ چیز ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب قرار دینا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ہے، اس سے ہمیں انکار ہے۔ تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی، تو یہ ایک واقعہ
پیش آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، خیبر کے اندر خاص طور سے زہر آلودہ بکری کا واقعہ، یہ ایک واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو یہود تھے، یہود کا جو مال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ پچھلے خطبات میں آپ کے سامنے بات آئی کہ یہود کو حصے داری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا علاقہ سپرد کر دیا، حصے داری پر، اور اس بات پر بات طے ہوئی کہ سالانہ آدھا جو پروڈیوس ہے، ایگریکلچرل پروڈیوس، آدھا دیا جائے گا مسلمانوں کو، اور سارا خرچ، وہ ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ برداشت کریں گے، یہود برداشت کریں گے۔ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ اب یہاں پر آگے کی ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، یہود دیکھیں کس طرح سے شرارتی قوم ہے اور خباثت کس طرح سے ان لوگوں کے اندر ہے کہ یہاں پر ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ پیش آیا، تو دوسری طرف یہ معاملہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا انچارج بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ جو مال ہے، سالانہ جو پروڈیوس ہے، سالانہ جو بھی پیداوار ہے، وہ لانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو اللہ کے نبی بھیجتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جاتے تھے، جا کر پورا جو بھی مال ہے اسے اکٹھا کیا جاتا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ بہت اسٹرکٹ تھے اس معاملے کے اندر، جہاں جہاں سے بھی مال ہے، جتنی بھی پیداوار ہے، سب پیش کی جائے، اور اس کے اندر جو آدھا ہوتا تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مامور کیا تھا، وہ جاتے تھے اور یہ جو بھی معاملات ہیں یہ اس کا بہت اچھے طرح سے معائنہ کر کے اس کا آدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیا کرتے تھے۔ اب یہود نے کیا کیا، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس امر پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہے، اس کام کو کس کے سپرد کیا گیا ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا ہے۔ تو ارادو ان یرشوہ، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ 1 سال گئے، 2 سال گئے، اور باقاعدہ ہر چیز کو دیکھتے تھے، جانچتے تھے، پرکھتے تھے، اور بالکل آدھے کا آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا انہوں بہت زیادہ ذرا اسٹرکٹ ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مامور ہیں، ہر سال یہی آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو رشوت دینے کی کوشش کی اور کہا دیکھو ذرا دے دلا کو، اس طرح ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، دے دلا کر کچھ ہمارا آپ کا معاملہ ہو جائے، ہمارا آپ کا سیٹلمنٹ ہو جائے، تو ہم جو بھی آپ کو دیں گے، جو بھی ہر سال آپ کو دیتے رہیں گے، وہ لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجئے اور کہہ دیجئے کہ یہی آدھا ہے، کہہ دیجئے کہ یہی آدھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی رشوت دینے کی کوشش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ ہیں جن کے مثل پر سورج نہیں طلوع ہوا، ان کے ایمان کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں صحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتطعمونی السحت، کیا تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے حرام کا مال کھلانا چاہتے ہو؟ اس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود سے کہا واللہ لقد جئتکم من عند احب الناس الی، اللہ کی قسم ہے میں جس شخصیت کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جن کے پاس سے میں آیا ہوں تمہارے پاس، جن کے حکم سے میں تمہارے پاس آیا ہوں یہ مال لینے کے لیے، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرمایا وَلَأَنْتُمْ ابغض الی من عدتکم من القردۃ والخنازیر، میں جس کے پاس سے آیا ہوں وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور تم لوگ میرے نزدیک سوروں اور بندروں سے زیادہ مبغوض ہوں، میں تم لوگوں سے سوروں اور بندروں سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ جس کے پاس سے میں آیا ہوں وہ سب سے محبوب ہیں مجھے، ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ اور رہی بات تمہاری جو مجھے رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم خنازیر سے اور قرد بندروں سے زیادہ تم میرے نزدیک مبغوض ہو، اتنا زیادہ میرے دل میں تمہارے لیے بغض ہے۔ لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْمِلُنِي حُبِّي إِيَّاهُ وَبُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَىٰ أَلَّا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ، لیکن ان کی محبت، کن کی محبت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دل میں محبت اور میرے دل میں تمہارے لیے نفرت مجھے ناانصافی کرنے پر نہیں ابھار سکتی۔ اللہ کے نبی کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے ناانصافی کرنے پر نہیں ابھار سکتی۔ آدھا لینا ہے، 50% لینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمہارے پاس سے زیادہ لے کو اللہ کے نبی کو خوش کرنے میں نہیں جا سکتا، اور تمہاری نفرت میں تمہارے پاس سے زیادہ لے کر نہیں، 50% لینا ہے تو 50% ہی لیا جائے گا۔
نصف لینا ہے تو نصف ہی لیا جائے گا. نبی کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے ناانصافی پر نہیں ابھار سکتی. یہ صحابہ اکرام کا رشوت کے معاملے میں، حرام خوری کے معاملے میں سب سے پہلے تو انکار کیا. دوسرا ایک کھجور بھی جو نصف سے زیادہ ہو، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینا قبول نہیں کرتے تھے. ایک کھجور جو نصف سے زیادہ ہے، آدھی پیداوار لینی ہے، آدھی سے ایک کھجور بھی اگر زیادہ ہے، ایک دانہ بھی زیادہ ہے، نہیں لیں گے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تربیت تھی میرے نبی کی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں صاحب؟ کیوں؟ اسی لیے کہ ہمیشہ آخرت پیش نظر رہتی، ہمیشہ آخرت کے پیش نظر، استحضار آخرت، اللہ کے سامنے جو آخرت میں جمع ہونا ہے وہ ان کے نزدیک پیش نظر رہتا تھا. یہاں رک کر ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا. پچھلے تھوڑے دن سے میں سوچ رہا ہوں، جو ہم لوگوں کی گتی ودیاں دیکھی جا رہی ہیں، جو ہم لوگ جس طرح سے SIR کو لے کر سیریس ہیں. دیکھیے میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں، اس میں SIR کو لے کر اور جو بھی معاملات چلے ہیں اسے کسی طرح سے ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کر. وہ اپنی جگہ اہم ہے، اپنی جگہ وہ اہم ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو مشاہدے میں یہ بات آ رہی، ہر کوئی کتنا فکر مند ہے، کتنا فکر ہے. تمہیں فارم بھرے کہ نہیں؟ ہمیں فارم بھرے کہ نہیں؟ تمہیں فارم لائے کہ نہیں؟ ہمیں فارم لائے کہ نہیں؟ فارم صحیح بھرنا. فارم کیسا بھرنا؟ صحیح بھرنا. فارم میں غلطی نہیں ہونا، فارم برابر رہنا. فارم صحیح بھرنا، عقیدہ صحیح رہو نہ رہو وہ چلتا، لیکن فارم کیسا رہنا؟ صحیح رہنا. فارم صحیح کرنا. نماز کیسی بھی پڑھے چلتا، نماز کیسی بھی پڑھے تو چلتا. نماز سنت کے مطابق رہو نہیں رہو وہ سب چلتا. عقیدہ صحیح رہو نہیں رہو یہ سب چلتا. لیکن فارم کیوں رہنا؟ صحیح رہنا. کہ ڈرافٹ لسٹ میں نام آنا، وہ ووٹرز کی لسٹ جو فائنل آنے والی ہے اس میں نام آنا یہ ضروری ہے. کسی بھی طرح سے میں اس کی اہمیت کو نہیں گرا رہا ہوں. اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک سبب ہے، اسے اختیار کیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ دیکھیں مسلمانوں کے نزدیک اتنی سیریسنس اگر اپنے دین کو لے کر ہوتا، اپنے نمازوں کی پابندی کو لے کر ہوتا، اپنے عقائد کی اصلاح کو لے کر، آپ کو معلوم ہے ایک لسٹ وہاں بھی بننے والی ہے. وہ لسٹ میں نام آتا کہ نہیں آتا معلوم ہے، کوئی اس کا ہوش ہے کہ نہیں ہے. وہاں پر بھی لسٹیں بننے والی ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 حصوں میں تقسیم کیے جاؤ گے کل قیامت کے دن. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. تم کو سب لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک السابقون ہوں گے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، دوسرے کامیاب ہونے والے جنتی ہوں گے، اور تیسرے کون ہوں گے؟ تیسرے ناکام ہونے والے لوگ ہوں گے جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ بھی لسٹیں بننے والے ہیں وہاں. کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ میرا نام اس لسٹ میں آئے جو السابقون کی لسٹ ہے، میرا نام اس لسٹ میں آئے جو اصحاب الیمین کی لسٹ ہے؟ نہیں، اس کا کوئی فکر نہیں ہے ہم نا. یہ لسٹ میں نام آنا، یہ لسٹ کے اندر نام آنا، اور اتنا زیادہ فکر ہے، اتنا زیادہ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کریے، یہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے گا، لیکن یہ اسباب مسبب سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہے سب کچھ، جو بھی ہے اللہ رب العالمین ہے. وہ اگر چاہے تو پوری دنیا ہمیں کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر وہی ہمارا نقصان کرنے پر آئے تو پوری دنیا مل کر ہمارا نہیں بگاڑ سکتی. ہر پل، ہر قدم، ہر لمحہ یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہر لمحہ ہمارے عقیدہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے یہ خواہش کریں کہ کل قیامت کے دن میرا نام لسٹ میں آئے، کل قیامت کے دن میرا نام لسٹ میں آئے. اور جو آج فارم دکھا رہے نہیں، ایسا فارم ہے، دیکھو میں فارم بھرا، میں فارم بھرا، تو فارم بھرا، کل قیامت کے دن بھی ایک فارم آئے گا ہمارے ہاتھ میں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. وہ کل قیامت کے دن سورہ حقہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین جب اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا تو وہ وہاں پر اعلان کرے گا اور لوگوں کو دکھائے گا، یہ دیکھو میرا نام اعمال جو میرے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے. مجھے تو یہی اللہ رب العالمین سے امید تھی. پھر اللہ رب العالمین فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند کی زندگی میں ہوگا. تو ہمیں اس بات کی بھی بہت زیادہ کوشش ہونی چاہیے، بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا نام اس لسٹ میں آنے والا ہے کہ نہیں. اس لسٹ میں جو کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے کریے، لیکن کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہ رہے کہ یہ سب کچھ ہے. نہیں، اس سے بڑھ کر مسبب ہے، یہ اسباب ہیں جو اختیار کیے جا رہے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے گا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس کے اندر سستی جتنا نہ برتی جائے اتنا اچھا ہے، سستی بھی نہ برتی جائے. لیکن یہ کیا کہ ہمارے نزدیک جو پرائیورٹیز ہیں یہی سب کچھ بن گئے ہیں. یہ پرائیورٹیز بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، نہیں دین کا معاملہ، عقیدے کا مسئلے پہ بات کرو، بیزار آتا ہوں کہ عقیدے پہ کیا، یہ لوگ عقیدہ توحید، نماز، مسلمانوں کی بے راہ روی، مسلمانوں کے گناہ، یہ بہت خالی یہ بولتے ہیں. یہ تو کوئی دشمن ہمارے اس کے در پہ ہے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، وہ دشمن یہ کرنا چاہتا ہے، دشمن وہ کرنا، وہ سوپ چھوڑے.
خالی عقیدہ 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 عقیدہ، توحید 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 توحید، نماز نماز، روزہ روزہ، زکوٰۃ، اور یہ ساری چیزیں یہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ امت کے علماء کا حال ہے، یہ امت کے خطیبوں کا حال ہے۔ ممبر پہ صدا اگر آتی ہے تو یہ بہت سارے لوگوں کا اس طرح کا معاملہ ہے، جب بھی توحید کی بات کی جائے نہیں، بالکل نہیں، لیکن ہاں کل کا خطبہ SIR پر ہو، خطبہ SIR پر دینا، اب قرآن و حدیث کی بات کی جائے گی یا پھر ان ساری چیزوں کی بات کی جائے گی، ٹھیک ہے، ضمنی طور پر اگر کوئی بات آ رہی ہے تو آئے گی انشاءاللہ، اسے بھی دلائل کی روشنی میں آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ کل کا خطبہ SIR پر ہو، امت کیا کر رہی ہے، علماء کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ۔ دیکھیے امت اور اہل علم اپنا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو عروج کی طرف جتنے اسباب لا سکتے ہیں ان اسباب کی طرف لایا جا رہا ہے۔ توحید ایک واحد چیز ہے، یاد رکھیے، جو امت کو عروج دلا سکتی ہے، اس کی طرف لایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ایمان کے اندر ظلم نہ شامل ہو، شرک نہ شامل ہو، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے۔ جب ہمارے ایمان میں شرک شامل نہیں ہوگا، اس ایمان کی طرف لایا جا رہا ہے جس کے اندر شرک نہیں ہے، جس کے اندر ظلم نہیں ہے۔ یہ علماء کر رہے ہیں، امت کے علماء یہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں تم اوپر اوپر کا کام کر رہے ہو، اوپر اوپر کے کام کو تم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ سب معاملہ نہیں، مسلمانوں کی کرتوت نہیں بتانا، مسلمانوں کے دشمنوں کی جو کرتوتیں ہیں وہ تو سب کو دکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی دشمنوں کی کیا کرتوتیں ہیں۔ مسلمانوں کے دشمن ان کرتوتوں پر آج اس قدر ہمت کے ساتھ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہمت ان کو کس نے دی ہے؟ ہمارے کرتوتوں نے۔ یہ لوگ ہمارے سامنے ایک زمانہ تھا جو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، سبحان اللہ کیا باتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفود اور لشکر بھیجا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس زمانے کے لوگوں کو یہ عادت پڑ چکی تھی کہ صرف فتح کی خبر کا انتظار کیا جاتا تھا، صرف فتح کی خبر کا انتظار کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت شرجیل ابن حسنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام جب جنگ کے لشکر لے کر جاتے تھے دشمنان اسلام کے ہاں، تو صرف فتح کا انتظار کیا جاتا تھا، شکست کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ایک ایسا دور تھا مسلمانوں کا۔ اور اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کی خبر آنے میں اگر دیری ہوتی، فتح کی خبر ایکسپیکٹڈ ٹائم سے دیر سے آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے یقیناً لشکر سے کوئی بے راہ روی ہوئی ہے، یقیناً لشکر سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ جو دشمنان اسلام ہے مسلمانوں کے سامنے یہ دوپہر تک نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ معاملہ تھا۔ یہ کرتوتوں پر جو آ رہے ہیں مسلمانوں کے دشمن، کیوں؟ ہماری بے راہ رویوں کی وجہ سے، ہماری بدعقیدگیوں کی وجہ سے، جس کا کھلا مظاہرہ یہ محرم کے اندر ہوا ہے۔ کیا حال ہوا ہے بھائی، کس طرح کا، اللہ اکبر۔ یہ جو غیر مسلمین ہیں یہ دیکھ کر شرمائیں، یہ دیکھ کر شرما جائیں مسلمانوں کی حرکتوں پر۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ معاملہ ان کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ رہے گا، یہ اہل علم کی جماعت رہے گی جو مسلمانوں کو توحید کی طرف، خالص کتاب اللہ کی تعلیمات کی طرف، جی یہ کتاب اللہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو سر بلند کرتا ہے۔ بھائی SIR اور اس طرح کی دوسری تیسری چوتھی چیزوں کے ذریعے اللہ سر بلندی نہیں عطا کرتا ہے، وہ تو اسباب ہیں، انہیں اختیار کیا جائے گا اس کتاب کے ذریعے، کہ تم نے اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق کیسے جوڑا ہے، تمہارے اس کتاب کے ساتھ تعلق کی کیا نوعیت ہے، اس نوعیت کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمیں عروج عطا فرماتا ہے یا زوال عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ کتاب جو ہے اسے اللہ رب العالمین نے حبل اللہ کہا ہے۔ حبل اللہ یہ اللہ کی رسی ہے، طرفہ بید اللہ وطرفہ ایدیکم، وہ اس کا ایک جو سرا ہے، ایک جو منہ ہے اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا منہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور فَإِن تَمَسَّكُوا بِهَا فَلَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر تم اس کتاب کو پکڑ لو، رسی کے اس منہ کو اگر پکڑ لو، کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا جائے، اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری تیسری چوتھی کتابیں جو ممبروں پر قرآن کی جگہ لے چکی ہیں ان کتابوں کو ہٹایا جائے اور خود کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا جائے، اللہ کے نبی کے اقوال سے، افعال سے، اعمال سے اپنے تعلق کو جوڑا دیا جائے، اور دل کے اندر جو کئی خدا بولے تو بھی برا لگتا لوگوں، خدا ہے ہمیں کسی خدا مانتے ہیں، اللہ کچھ اللہ مانتے ہیں، نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو معاملات خاص ہیں وہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ عام کیے ہوئے ہیں، لیکن کہنے کو اللہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، ورنہ جو اللہ کے ساتھ جو معاملات خاص ہیں وہ ہم نے بہت ساروں کے ساتھ عام کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تو ایک ہی ہے ہمارے نزدیک۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی تفصیلی باتیں ہیں، خیر بات الگ چلی گئی، لیکن یہ چیز ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے اس دور کے اندر، خاص طور سے یہ پروٹیسٹ ہوا، وہ پروٹیسٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اسباب جتنے بھی ہیں اختیار کیے جائیں گے۔ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، جب اسباب اختیار کرنے کا معاملہ ہو
تو الحمدللہ اہل توحید پہلی صف میں ہوں گے انشاءاللہ. پہلی صف میں سب سے پہلے ہم فارم بھریں گے, سب سے پہلے فارم ہم بھریں گے, لیکن اس فارم کی اہمیت وہ نہیں ہوگی جو آپ سب کے نزدیک ہے. کیا فارم کو تو بہت بھاری ہو بیٹے ہو, نہیں, اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت کو اس کی جگہ رکھ کر اللہ رب العالمین کا معاملہ سب سے آگے ہے. اللہ کا اذن سب سے بڑا ہے. اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. تو خیبر کا یہ معاملہ پیش آتا ہے. اس کے بعد مزید یہ خیبر کے بعد کے حالات ہیں. فتح خیبر ہوا, پچھلے جمعہ بھی فتح خیبر کے بعد کے حالات آپ کے سامنے آئے. آج کے اس جمعہ کے اندر بھی فتح خیبر کے بعد کے حالات, انشاءاللہ آئندہ جمعوں کے اندر بھی ایک دو آپ کے سامنے فتح خیبر کے بعد کے حالات پیش کیے جائیں گے. یہی سیرت طیبہ کا اصل درس ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. جتنا تفصیل سے اسے پڑھا جائے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیرت طیبہ کی پتلی پتلی کتابیں نہ پڑھیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں جو سیرت پر ہیں وہ نہ پڑھی جائیں. جو کتاب جتنی بڑی ہے سیرت کے اندر وہ پڑھی جائے, کیونکہ اس کے اندر تفصیل ہے, اور وہی تفصیل ہمیں درکار ہے. ہمیں سٹوری درکار نہیں ہے, پھر وہ جو چین آف ایونٹس ہے, سیکوینس آف ایونٹس ہے, پھر کیا ہوا, نہیں, ہمیں وہ نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے اس کے اندر کیا سبق ملا, اس واقعے کے اندر کیا سبق ملا. تو خیر آخر میں اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.